ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کس کی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، پوچھا صحابیوں آج میں تم سے کل کے دن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیسا گزرا؟ آج میں تم سے کل کے دن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیسا گزرا؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے کون ہے جو آج روزے میں ہے؟ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے اعمال کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج روزے میں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں۔ پھر فرمایا فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ سب خاموش تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ میں کر کے آیا۔ واہ۔ پھر آپ نے فرمایا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بولے یا رسول اللہ میں ہوں۔ واہ واہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے فمن عاد منکم الیوم مریضا، کہ کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، مسکرا پڑے، فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری نعمتیں کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو وہ شخص جنتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ان کے وقت کا استعمال دیکھیں، وقت کا استخدام دیکھیں، وقت کی یوٹیلیٹی دیکھیں۔ اب یہ نہیں خلافت سنبھالنی تھی تو ان کے وقت کا استعمال دیکھیں۔ اس بڑھیا کو نہیں بھولے جس کی خدمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے باوجود وہ بھی چل پڑے کہ وہ بڑھیا انتظار کر رہی ہوگی اس کے گھر کا کام کر آؤں۔ جب پہنچے تو ان سے پہلے سیدنا عمر فاروق خدمت کر رہے تھے۔ پوچھا آپ کدھر؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اس بڑھیا کی خدمت کون کرے گا؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ فرمایا میں نے بھی یہی سوچا کہ خلیفہ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ ہائے ہائے۔ حاضرین محترم، وقت کا استعمال دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور وقت نہیں ہے، سر وقت نہیں ہے، آپ کلاس میں آئے کام کیوں نہیں کیا؟ وہ جی وقت نہیں تھا۔ جو کہتا ہے وقت نہیں ہے، وقت اس کو دھتکار دیتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا وقت ایسی تلوار ہے، یا تم اسے کاٹ دو یا وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ وقت پر سوار ہو، وقت کو اپنے اوپر مت سوار ہونے دو، وقت کو استعمال کرو۔ کوئی ایسا ہے وقت اس کو استعمال کرتا ہے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ وقت خود اس کے سامنے تابع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے وقت بھی رک جاتا ہے۔ وہ طی زمانی اور مکانی والے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت ان کے لیے بھی رک جاتا ہے، اور آپ ایسی ہستی کے ساتھ جڑے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر اتنی، اس محدود وقت میں اتنی کتابیں لکھ ڈالیں، اتنے ادارے بنا دیے، اتنا نظام چلا رہے ہیں، ہر فن میں ایک کام کر دیا، پوری کائنات آباد کر دی، UN کی طرز پر ایک پوری دنیا میں آباد مشن منہاج القرآن ڈیولپ کر دیا، یہ کالجز بنا دیے، یونیورسٹی بنا دی، ادارے بنا دیے، سکولز بنا دیے، پورے 90 کنٹریز میں منہاج القرآن کے مراکز بن گئے، تنظیمیں چل رہی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کینیڈا میں ہو کر فرماتے ہیں 17 سال کا عرصہ جو انہوں نے پاکستان سے باہر گزارا، اللہ نے اس وقت میں اتنی برکت فرمایا، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس دوران میرے تجدید دین کا تقریباً پورا کام مکمل ہو گیا۔ جو علمی کام تھا فرمایا تفسیر مکمل ہو گئی 35 جلدوں پر، 60 جلدوں پر حدیث کا مجموعہ آ گیا، پھر موسوعہ فی القرآن آ گیا، پھر فقہ کا کام ہو گیا، حدیث الاحکام ہو گئی، پھر مسند امام علی آ رہی ہے، پھر شرح بخاری 25 جلدوں پہ آ رہی ہے، پھر تفسیر میں، حدیث میں، قرآنیات میں، عرفانیات میں، علوم میں، فنون میں، سیاسیات میں، پھر تحقیق میں، ہر فن میں، سائنس میں، کمپیریٹیو ریلیجن میں، پیس میں، امن میں، ہر حوالے سے
وہ ساری کتابیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کے کام کی بھی قدر کرنے لگ جاتا ہے۔ آج حضور شیخ الاسلام اس کے باوجود کوئی بیمار ہو کارکن، سب سے پہلے فون ان کا جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو نظر ان کی ہوتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو سب سے پہلے فون جاتا ہے، کسی کے گھریلو معاملات خراب ہو جائیں تو اس کی دلجوئی کے لیے فون بھی آتا ہے۔ ایک طرف تفسیر کا کام ہو رہا ہے اور ہم سے پہلے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی نظر ان کی ہوتی ہے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب آپ پورے پاکستان کے دورہ جات کیا کرتے تھے، ایک دن 24 خطابات بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس دوران تحریک کا کام بھی ہے، تنظیم کا کام بھی ہے، باہر کے فون بھی آ رہے ہیں، لوگوں کی پریشانی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، سب پہ نظر ہے۔ اس دوران علمی کام بھی ہو رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر سیرت النبی کا کام بھی ہو رہا ہے، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں، ادارے بھی چلا رہے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی بھی کر رہے ہیں، بیمار پرسی بھی فرما رہے ہیں، عیادت بھی کر رہے ہیں، ریاست کے معاملات پر بھی نگاہ رکھی ہے اور سیاست بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ناولسٹ تھا سلیمان بٹ، اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے، آپ نے فرمایا میری گاڑی کے پیچھے بیٹھ جایا کرو، تو جب بیچ میں ٹائم ہوگا میں تمہارے سوال کا جواب دے دیا کروں گا۔ وہ جب یہ سارا دن حضور شیخ الاسلام کا دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ ہکا بکا ہو گیا، بلکہ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ وہ 2-3 دن اس نے دیکھے، اس نے کہا ایسے بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ کھانے کی فکر ہو، نہ پینے کی فکر ہو، اور اس کا وقت اتنا قیمتی ہو اور پتہ نہ چلے کہ یہ کیسے گزر رہا ہے۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ حضور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ نصرت فتح علی خان کی حمد لگی ہوئی تھی اور اس کے الفاظ تھے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ نے جواب دے دیا وہ نظام ہستی وہ چلا رہا ہے، بس ہمارا کام ہے کہ اس کے سامنے تابع ہو جائیں۔ بندہ تابع تو ہو کر دیکھے تو وقت کو اللہ خود تابع کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سر وقت نہیں ہے، وقت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اس کو تابع کرنا تو سیکھیں، وقت آپ کے تابع ہو جائے گا۔ وقت ایسے گزرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اتنی وسعت اس کے دامن میں آ جائے گی کہ آپ کا وقت نہیں گزرے گا اور کام بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی برکت ہے جو منہاج القرآن میں ہے، جو آپ کے منہاج کالج فار ویمن میں ہے، ان اداروں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک وقت کی قدر کرتے رہیں گے وقت آپ کی قدر کرے گا۔